بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان دوستو، السلام علیکم۔ یوٹیوب ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش عالوی۔ آج کے کالم کا عنوان ہے قمر زمان کائرہ صاحب کیتا کیجئے۔ ناظرین، یہ گیت گاتے ہیں جو وطن کے یزید لمحوں کے منتظر ہیں۔ یہ گیت گاتے ہیں جو وطن کے یزید لمحوں کے منتظر ہیں۔ کوئی نہیں ہے ضمیر زندہ، منافقوں کی ہوا چلی ہے۔ کوئی نہیں ہے ضمیر زندہ، منافقوں کی ہوا چلی ہے۔ یزید فطرت خدا ہیں ان کے، جھکے ہیں قدموں میں سر سبھی کے۔ جو رہنما ہیں خبیث ان کی، خباثتوں کی ہوا چلی ہے۔ ناظرین، مسلم لیگ نون اور زرداری پیپلز پارٹی کے انتخابی اتحاد پر شہید قیادت کے پرستار جالے سوچ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری ہوس اقتدار میں کس حد تک گر سکتے ہیں۔ بلاول زرداری کو بلاول بھٹو بھی کہنا میرے خیال میں بھٹو خاندان کے قومی اور مذہبی کردار کی توہین ہے۔ شہید بھٹو خاندان کے قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ اپنی عظیم ماں بے نظیر بھٹو اور عظیم نانا ذوالفقار علی بھٹو کا نام لیتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ جن کے ساتھ کھڑے ہیں وہ بھٹو خاندان کے عظمی دشمن اور قاتل ہیں۔ سوشل میڈیا پر گردش میں شہید خاندان کا کوئی پرستار لکھتا ہے کہ کون نہیں جانتا کہ امرتسر کے بازار حسن میں پھولوں کے گجرے فروخت کرنے والے مزدور باپ کی اولاد اشرافیہ اپنی اوقات بھول کر معاشرے اور قومی سیاست میں بازاری زبان کے حوالے سے اپنی پہچان بن گئے ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ گرے کردار کے لوگوں کے ساتھ گرے ہوئے کردار کے لوگ ہی کھڑے ہوا کرتے ہیں۔ بلاول زرداری، اس کے باپ زرداری اور ان کے درباریوں کو غلط فہمی ہے کہ شہید پیپلز پارٹی کے جیالے مسلم لیگ نون سے انتخابی اتحاد پر ان کے گیت گائیں گے۔ ایبسلیوٹلی ناٹ، کبھی نہیں۔ وہ اتحادیوں کی سوچ پر لعنت بیچتے ہیں، اس لیے کہ بے نظیر بھٹو کے بھائی جانتے ہیں کہ اشرافیہ جب حکمران ہوتی ہے تو انسانیت کا احترام تک بھول جایا کرتی ہے۔ ہمیں مسلم لیگ نون کا گزشتہ کل آج بھی یاد ہے۔ 1988 کے عام انتخابات میں ایشیا کی پہلی مسلم خاتون وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی جعلی عریاں تصاویر ہیلی کاپٹر سے گرا کر خاندانی وقار اور اخلاقیات کا جنازہ تو بہت پہلے نکال چکے ہیں۔ ہمیں یاد ہے شہید بے نظیر بھٹو نے قومی اسمبلی میں اپنی مصروفیات کے حوالے سے کہا تھا کہ ہماری ایک ٹانگ کراچی اور دوسری لاہور میں ہوتی ہے، تو ایک طوائف زادے لیگی وزیر نے فکرہ کسا کہ پھر تو ملتان والوں کی موج رہتی ہوگی۔ اس پر لیگی شیطانوں نے ڈسک بجا کر بے نظیر بھٹو کا مذاق اڑایا تھا، اور بے نظیر بھٹو آنکھوں میں اشکوں کا سمندر لے کر اسمبلی ہال سے اپنے چیمبرز میں تشریف لے آئی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے
اپنے دور اقتدار میں اتفاق فاؤنڈری کریپ پر امپورٹ ڈیوٹی لگائی تھی، تو جواب میں میاں محمد نواز شریف نے زرداری کو جیل میں ڈال دیا تھا۔ قومی اسمبلی میں محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ اگر نواز شریف کے بس میں ہو تو وہ میرے بچوں سے دودھ بھی چھین لیں۔ جواب میں نون لیگ کے ایک درباری وزیر نے کھڑے ہو کر کہا کہ بیوی تم نے نواز شریف کا لوہا پکڑا، جواب میں نواز شریف تمہارا دودھ پکڑ رہا ہے۔ اس بازاری فکرے پر مسلم لیگی ممبران نے ڈسک بجا کر محترمہ بے نظیر بھٹو کا مذاق اڑایا، پریس گیلری میں کہکہے گونجنے لگے اور بے نظیر ایک مرتبہ پھر آنسو بھری آنکھوں سے وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ جب زرداری جیل میں تھے تو بے نظیر بھٹو پیلا سوٹ پہن کر جیل میں ملاقات کے لیے گئی تھی، تو نون لیگ والوں نے کہا کہ بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہہ کر پکارو، اور اس دور میں بے نظیر کو پیلی ٹیکسی پکارا جانے لگا۔ رانا فیملی کے دامن پر بدنما داغ رانا ثناء اللہ جب پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے تو اس نے کیپٹن صفدر کے بارے میں کہا تھا کہ صفدر بیٹی اور ماں دونوں پر ڈبل شفٹ لگاتا ہے۔ یہ بات بی بی شہید کو اتنی ناگوار گزری کہ بی بی نے پھر اسے اپنی جماعت میں نہیں رہنے دیا، تو مسلم لیگ نے بازاری سوچ کے حامل رانا ثناء اللہ کو گلے لگا دیا۔ بلاول بھٹو نے اپنے باپ کی خواہش پر وزارت خارجہ کے لیے اپنے عظیم بھٹو خاندان کے شہداء کی توہین کی ہے، لیکن وہ بھول جائیں کہ بھٹو کے جیالے بے نظیر بھٹو کے بھائی ان کے گیت گائیں گے۔ پنجاب میں پیپل پارٹی کی حکمرانی کا خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ تمہارا انتخابی اتحاد ہم جیالے مسترد کرتے ہیں، تمہارا انجام عبرتناک ہوگا، اس لیے کہ ہم پاکستان ہیں اور پاکستان کی عظمت کے وفادار ہیں، پاکستان کے لیے لڑتے ہیں، پاکستان کے لیے جیتے ہیں، پاکستان کے لیے مرتے ہیں۔ ہمارے سیاسی نظریات کچھ بھی ہو، لیکن پہلے پاکستان اور افواج پاکستان۔ ذوالفقار علی بھٹو کا کوئی بھی غیرت مند جیالہ اور بے نظیر بھٹو کا بھائی بھٹو خاندان کے قاتلوں کے ساتھ تمہارے کھڑے ہونے پر تمہارے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوگا۔ کائرہ خاندان کے بڑوں حاجی محمد زمان کائرہ صاحب، چودھری محمد اصغر کائرہ صاحب کے حسن کردار کی توہین کرنے پر چودھری قمر زمان کائرہ صاحب بے نظیر بھٹو کے ساتھ اپنے خاندان کے شہید بیٹے کا ہی خیال کر لیتے۔ یاد ہے نا 2018 کے الیکشن میں سے قبل گجرات پریس کلب نے تم نے نواز شریف کو للکارتے ہوئے کہا تھا، میاں صاحب کیتا کیجئے۔ آج جیالے تم سے پوچھ رہے ہیں، قمر زمان کائرہ صاحب کیتا کیجئے۔ ناظرین، آج کا کالم تھا جو آپ کے گوش گزار ہوا۔ اگر آپ کو قلم قافلہ ادب چینل پسند آئے تو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اس پاکستان کے لیے اور عظمت پاکستان کے لیے۔
ہمارے نظریات کچھ بھی ہوں، کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں، لیکن ہماری سوچ کی آخری منزل پاکستان ہے۔ ہم دین مصطفیٰ کے شیدائی اور پاکستان کی عظمت کے علمبردار ہیں۔ ہم پاکستان اور پاکستان ہم سے ہے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد۔